نادر شاہ درانی کا جو واقعہ ایک بادشاہ تھا، افشاری بھی کہا جاتا ہے ایران کے اندر، جو مشہد مقدس میں جس کی قبر ہے، بادشاہ تھا جس نے برصغیر پہ حملہ، ہندوستان پہ حملہ کیا تھا اور تخت طاؤس وغیرہ سب کچھ لے کے گیا. وہ مانتا نہیں تھا کسی بھی چیز کو، اہل بیت کو نہیں مانتا تھا. امام رضا علیہ السلام کے اس نے صرف روضے کو دیکھا تھا. جب دیکھا تو اس نے دیکھنے کے بعد کہا یہ کس کا روضہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ آل محمد میں سے ہیں، ان کا نام علی ہے، ان کے والد کا نام موسیٰ ہے اور ان کا لقب الرضا ہے. کہا کہ صرف روضے کو دیکھ رہا ہوں تو ہیبت طاری ہو رہی ہے، دیکھ رہا ہوں تو ایک ہیبت سی طاری ہو رہی ہے، میں ذرا اندر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں، زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو کہا کہ کوئی آداب زیارت بتا دے. میں تو مانتا نہیں ہوں کہ کیا آداب ہیں. کچھ علماء نے کہا کہ آپ غسل زیارت کریں اور زیارت پڑھیں، اذن دخول پڑھیں، پھر اندر جائیں. تو ٹھیک ہے، اندر آیا، زری پہ دیکھا، کہا کہ واقعاً آج پہلی مرتبہ محسوس ہوا کہ اس امت کے اندر آل محمد کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہ آل محمد ہیں. لیکن اس نے زری پہ ہاتھ رکھنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ اے علی بن موسیٰ رضا، کوئی امکان نہیں ہے کہ میں ہندوستان جیسے ملک کو فتح کر پاؤں، بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑی طاقت ہے، لیکن اگر جیت گیا تو جو کچھ لاؤں گا آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کر جاؤں گا. آج تک امام کے خزانے میں تخت طاؤس اور نہ جانے کیا کچھ جواہرات موجود ہیں، سب کے سب نادر شاہ نے امام کی بارگاہ کے اندر پیش کیے تھے. اس کے فوراً بعد وہ نجف اشرف گیا اور اس نے کہا کہ میں یہاں پہ زیارت کرنا چاہتا ہوں. سب لوگ سننا چاہ رہے ہیں؟ جب وہ نجف اشرف پہنچا تو اس نے فوراً سوال کیا، اپنے گھوڑے پہ سوار تھا، کہ میں گھوڑے پہ سوار جاؤں زیارت کے لیے یا میں گھوڑے سے اتر جاؤں؟ تو اب کچھ لوگ مولا کے چاہنے والے تھے، کچھ، میں نے کچھ نہیں کہا ہے، تو کچھ چاہنے والے تھے. بہرحال انہوں نے کہا کہ نہیں آپ گھوڑے سے اتر جائیں، کچھ نے کہا کہ نہیں آپ گھوڑے پہ سوار جائیں. تو کہا کہ نہیں، اختلاف کیوں ہے آپ لوگوں میں؟ تو ایک نے کہا کہ بھی وہ بادشاہ تھے، وہ اپنے زمانے میں خلیفہ تھے، وہ انتقال کر گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، اب آپ ابھی بھی بادشاہ ہیں تو گھوڑے پہ سوار جاؤ. اس نے کہا نہیں، اب جب اختلاف ہو گیا تو قرآن کھولو، جو قرآن کی فعال مجھے بتائے گی، تفاعل بالقرآن کر لیا جائے، قرآن سے سخارہ کر لیا جائے، جو قرآن کہے گا اسی پہ عمل کروں گا. تو ایک مرتبہ اس نے ایک عالم کو بہت مانتا تھا کہ ذرا وضو کر کے فوراً میرے لیے قرآن کھولے. انہوں نے قرآن کھولا تو آیت نکلی، فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ يَا مُوسَىٰ اِنَّكَ بِوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ. اے موسیٰ تم وادی مقدس میں آ گئے ہو، جوتے اتار دو، اپنے نالین اتار دو. بس جیسی ہی آیت نکلی فوراً نادر شاہ اپنے گھوڑے سے اترا. کہا کہ گھوڑے پہ سوار تھا، یہ آیت نکلی ہے. پھر کہنے لگا کہ نہیں، یہ تو حضرت موسیٰ سے کہا ہے کہ اپنے نالین اتار دو، جوتے اتارے. کہا اتنا کافی نہیں ہے، وہ نبی تھے، میں ایک گنہگار ہوں، انہیں کہا گیا ہے یہ قرآن کی آیت ہے. تو اس نے ایک جملہ کہا میرے گلے میں ایک زنجیر ڈالو اور میں زمین پہ آ جاؤں گا، ہاتھ بنا کے چلوں گا، بس علی کی بارگاہ میں جا کے باندھ دینا اور کہنا یا علی آپ کا ایک جانور ملنے کے لیے آیا ہے. ممبر کے احترام میں اس لیے میں نے لفظ نہیں کہا تاکہ کوئی محسوس نہ کرے کہ میں نے توہین کیا. اور اس نے کہا کہ یا علی آپ کا ایک جانور آپ کی بارگاہ میں آیا، اگر قبول کریں. جیسے ہی پہنچا اس نے زیارت کی، بہت رویا. جب باہر نکلا اس نے ایک صحن ہے مولا کے باب توسی جہاں پہ ہے، وقت گزر رہا ہے، وہاں پہ اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ زمین پہ بیٹھے ہیں، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، مختلف لوگ جو ہے معذور. کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہ شفا لینے آئے ہیں. کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. ہادی کون ہوتا ہے؟ ہدایت کیا ہے؟ ان سب چیزوں میں عقیدت کس حد تک ضروری ہے، اس بات کو پیش کر رہا ہوں. آیا پوچھا کبھی کیا بات ہے، کتنے عرصے سے بیٹھے ہو؟ کہ میری آنکھیں نہیں ہیں، 6 مہینے سے بیٹھا ہوں. کہ اب تک شفا نہیں ملی؟ کہ نہیں. دوسرے سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ میرا پاؤں خراب، معذور ہو گیا ہوں. کہ پھر؟ کہ 8 مہینے سے بیٹھا ہوں. کہ شفا نہیں ملی؟ کہ نہیں. سب سے پوچھتا رہا کہ اتنے مہینوں سے بیٹھے ہو؟ کہ سارے حرم کے دروازے بند کر دو. غور سے سنیے گا. کہ حرم کے سارے دروازے بند کر دو. اور اس نے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ کل صبح فجر تک کا وقت دے رہا ہوں، جو شفا پا جائے گا گھر چلا جائے، اور جسے شفا نہ ملی میں اپنی تلوار سے اس کی گردن کاٹ دوں گا. بس یہ اعلان کیا، سب چیخیں مار مار کے رونے لگے. کہ مولا آپ کے حرم میں آئے تھے، یہ بے انتہا سخت دل آدمی ہے، سب کو مار دے گا. صبح اٹھے اس نے کہا ایک ایک آدمی کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا، کسے شفا ملی کسے نہیں ملی. جسے دیکھتا تھا شفا یاب تھا، جسے دیکھتا تھا شفا یاب تھا. وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے عزیزان گرامی. کا جسے دیکھتا تھا شفا یاب تھا. جو بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تیری آنکھیں کیسے آ گئیں؟ کہ مجھے نہیں معلوم، 6 مہینے سے بیٹھا تھا، آج رات آنکھیں ملی. سب شفا یاب ہو گئے، سب چلے گئے. اس کے لوگوں نے پوچھا یہ سب شفا یاب کیسے ہو گئے؟ اتنے مہینوں سے بیٹھے تھے. کہ علی دینا نہیں بھولے تھے، یہ مانگنا بھول گئے تھے.